بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش اردو ترجمے کے ساتھ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ سورہ قریش کا مختصر خلاصہ۔ اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے دو بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دو نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور خود پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورہ قریش کی برکتیں۔ کھانا کھانے کے بعد پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور عمر کم نظر آتی ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے والے کو گیس بادی تفخیر نہیں ہوتی۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، یورک ایسڈ نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا ابدیت صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورہ قریش کی تفسیر۔ مکہ مکرمہ میں جہاں نہ کھیتی باڑی اور نہ رہائش کا کوئی انتظام، وہاں زندگی بسر کرنا بہت مشکل، بالکل ناممکن تھا۔ عرب لوگ سال میں 2 بار تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف کیونکہ وہاں موسم گرم ہوتا، اور گرمیوں میں شام کی طرف، وہاں کا موسم ٹھنڈا ہوتا۔ اس آیت میں اللہ اپنی اس مہربانی کو بیان کر رہا ہے کہ قریش کے لیے سفر کو مانوس کیا، کیونکہ سفر تو بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ تجارت کے لیے ہو تو اور بھی مشکل۔ ان وقتوں میں لوٹ مار بھی بہت زیادہ تھی اور تجارتی قافلوں کو لوٹنا معمول کی بات تھی۔ ایسے حالات میں بھی قریش کے دلوں میں اللہ نے سفر کی رغبت ڈالی۔ وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کا احترام کرتے اور عزت سے پیش آتے، کیونکہ قریش کو ہر جگہ کے لوگ اہل حرم کہتے تھے۔ سورہ قریش کے وظائف۔ سواری نہ ملتی ہو، سفر کی مشکلات ہوں، گاڑی خراب ہو گئی ہو، موبائل، موٹر، فریج یا کوئی مشین خراب ہو یا دشواری ہو تو سورہ قریش 41 مرتبہ 41 مرتبہ بما تسمیہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ حاملہ اگر صبح و شام ایک تسبیح حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈلیوری آسان ہوگی۔ گھر کے راشن پر 101 مرتبہ پڑھنے سے برکت ہوگی، کبھی کمی نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی میں سکون، چین، برکت اور عافیت ہوگی۔ ہمیشہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے سے کامیابی مقدر بن جائے گی۔ جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ پڑھے گا، کھانا بیماری نہیں بنے گا، بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ 2 بار پڑھنے سے دسترخوان ہمیشہ اچھا ملتا رہے گا، جو 3 بار پڑھے گا اس کی نسلوں میں بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ قریش پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، کعبہ شریف کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں کی تعداد کے برابر۔
اچھے روزگار کے لیے، رزق میں آسانی کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اور اگر بہتری چاہیں تو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت بھی لازم کر لیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی، کیونکہ استغفار کی کثرت اللہ کو محبوب ہے اور وہ راستے کھول دیتا ہے۔ نیا سوٹ پہننے یا سلوانے سے پہلے کا عمل: اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر سورہ قریش 7 بار یا 11 بار پڑھ کر تھوڑے سے پانی میں دم کر کے اس پانی کے چھینٹے اپنے نئے کپڑوں پر ماریں۔ انشاءاللہ یہ کپڑے دوسروں کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے اور مزید نئے کپڑے بنانے کی توفیق اور وسائل پیدا ہوں گے۔ آندھی بارش کا طوفان دفع کرنا: آندھی کا طوفان، بارش کا طوفان دفع کرنے کے لیے سورہ قریش کو 11 بار باوضو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ طوفان آگے چلا جائے گا۔ پیشاب میں خون آنا: اگر کسی کو پیشاب میں خون آتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کھانا کھائے باوضو سورہ قریش 1 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ پیشاب میں خون آنا بند ہو جائے گا۔ چند دن عمل کرنا ضروری ہے۔ بچے کا سوکھا اور دبلا پن: جو بچہ دبلا اور کمزور ہو اور روز بروز سوکھتا جا رہا ہو، اس کے موٹے تازے ہونے کا یہ عمل بہت مفید ہے۔ گائے کا دودھ لے کر دہی جما کر چھاچھ بلو کر گھر میں نکالا گیا ہو، مکھن آدھا پاؤ 100 گرام لے کر کانسی کی تھالی یا جو برتن میسر ہو میں ڈالے اور باوضو 100 مرتبہ سورہ قریش مکمل پڑھ کر اس مکھن پر دم کرے اور اس مکھن میں پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں سے اس پانی اور مکھن کو خوب ملائے، پھر اس کا پانی نتھارے، پانی نکال دے اور مکھن کسی برتن میں رکھ لے۔ اس مکھن میں سے تھوڑا سا مکھن لے کر روزانہ بچے کے بدن پر ملے، اس طرح کہ بدن کا کوئی حصہ خالی نہ رہے۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو مالش کے بعد نہلا کر کپڑے پہنا دیں، صابن نہ لگائیں۔ اگر سردی کا موسم ہو تو ہوا سے بچا کر نہلائیں، ویسے بچے کو نہلانا ضروری نہیں ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے جس آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور روز بروز نقصان ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ قریش باوضو کثرت سے اس نیت سے پڑھے کہ کاروبار کھل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ برائے دفع دشمن: موذی دشمن کے دفع ہونے کے لیے سورہ قریش بعد نماز مغرب باوضو 41 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن دفع ہوگا اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جنگل میں رہزن لٹیروں کا خطرہ ہو یا خطرناک دشمن کا سامنا ہو تو قافلے کے ساتھ جانے والوں کو جنگل بیاباں میں رہزنوں لٹیروں کا خطرہ ہے یا کسی کو کسی سخت دشمن کا ڈر ہے یا جانی دشمن اچانک سامنے آ گیا ہے، قافلے کی حفاظت کے لیے اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھے، پھر 101 بار سورہ القریش پڑھے اور عاجزی سے دعا کرے دشمن کے دفع ہونے کے لیے، تو انشاءاللہ دشمن دفع ہوں گے، مگر لفظ آمنہم من خوف پر اس دشمن کا تصور کرتا رہے۔ اگر جانی دشمن سامنے آ جائے تو سورہ القریش جس قدر ممکن ہو اس کی تلاوت کرتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن بلا نقصان پہنچائے دفع ہوگا۔ زہر کے نقصان سے حفاظت: اگر کسی نے غلطی سے زہر پی لیا ہو یا کسی دشمن نے کھلا دیا ہو، ایسی صورت میں سورہ قریش 1 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کریں اور کھانا کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ زہر کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اگر جو کھانا کھا رہا ہے اس میں زہر ہے یا اس کا اثر ہے تب بھی اس کے اثر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گا۔ سفر کے دوران سواری کا حصول: اگر کوئی سفر کر رہا ہو لیکن راہ میں سواری ملنے کا امکان نہ ہو اور نہ کوئی سواری کا بندوبست ہو تو ایسی حالت میں راستے میں کھڑے ہو کر سورہ قریش بکثرت تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ سواری کا انتظام ہوگا اور منزل مقصود پر بآسانی پہنچ جائے گا۔ دشمنوں کے دفع ہونے کے لیے: اگر کسی شخص کا کوئی جانی دشمن ہو اور ہر وقت نقصان و تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا ہو تو اس کے دفع کے لیے بعد نماز فجر روزانہ باوضو سورہ قریش 100 بار پڑھیں، اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن ذلیل ہوگا اور دفع ہوگا۔ قافلے کو ڈاکوؤں سے خطرہ ہو یا سخت دشمن سے ڈر ہو یا دشمن اچانک سامنے آ گیا ہو تو سورہ قریش خطرے کے وقت جتنا ہو سکے پڑھیں، اور دوسرے معاملے میں 101 بار اول و آخر درود شریف 3 بار پڑھ کر
आजिज़ी से दुश्मन के दफ़ा की दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला दफ़ा हो जाएगा। मगर लफ्ज़ आमनहुम मिन खौफिन पर इसका तसव्वुर करता रहे, और अगर गरीब और बेरोज़गार है तो 41 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़े, और कलमा अतअमहुम मिन जुइन पर भूख और गरीबी के दफ़ा का तसव्वुर करता रहे और सुन्नतों में पढ़ता रहे तो हर बला से अमन व अमान रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सूरत जिस खाने पर दम करें खूब बरकत होगी। अगर किसी शख्स ने जहर पी लिया हो तो ये सूरा ज़ाफ़रान और गुलाब से चीनी की तश्तरी पर लिख कर पानी से धोकर जहर खुर्दा को पिलाएं, जहर दूर हो जाएगा। अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।